رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيبي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے گوجرانوالا کی سرزمین پر مسجد رضا مجتبیٰ میں خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تصوف اور خرافات میں فرق۔ مخدوم امم سید حجویر حضرت سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مقدس کے موقع پر اور قندیل نورانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی کے عرس شریف کی مناسبت سے اور مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کی مناسبت سے آج کا یہ موضوع رکھا گیا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تصوف کے موضوع پر ہم اس سے قبل متعدد نشستیں کر چکے ہیں۔ جو حضرات فہم دین کورس میں مختلف سالوں میں شریک رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کورس کے متعدد سیشنز جو ہیں ان میں اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی ہے۔ آج کا موضوع بھی یہ ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ نے شرک کا انجینئرڈ فتویٰ جو اس امت پر لگایا گیا ہے اس کے حوالہ سے گفتگو سماعت کی۔ آج کی گفتگو بھی
نہایت اہم موضوع پر ہے۔ شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ایسے موضوعات کی ضرورت کیا ہے، یا آپ ہی نے یہ کیوں شروع کر رکھا ہے۔ چونکہ ہم حق گوئی کے معاملہ میں جو بھی مقابلے میں اس کی زد میں آ رہا ہو اس کا لحاظ نہیں کرتے، ہم حق کا لحاظ کرتے ہیں۔ مزارات اللہ کے ولیوں کے متبرک مقامات ہیں، وہاں سے برکتیں ملتی ہیں، وہاں جانا سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ صحابہ کرام جو شہید ہوئے ان کے مزارات پر جاتے رہے۔ لیکن فرق یہ ہم کچھ لینے جاتے ہیں اور محبوب انہیں کچھ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ کے ولی جہاں دفن ہوتے ہیں، اقبال کہتے ہیں اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ سرہند شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جا کر اقبال نے اس قبر کی مٹی کو ستاروں سے زیادہ روشن قرار دیا۔ مزارات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عقیدہ توحید سیمینار میں نے ہر صدی کے مسلمانوں کا عمل اجمالی طور پر آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ یہ بخاری و مسلم کے استاذ محدث، انہوں نے جا کر مزارات پر دعائیں مانگی، اور پھر محدثین کا یہ قول ہے کہ حضرت امام علی رضا کی قبر میں توس پر ہم گئے، جب بھی مشکل آئی ہے ابن حبان نے کہا میں گیا ہوں، دعا مانگی ہے، اور ہر بار اللہ نے دعا ان کی برکت سے قبول فرمائی۔ یہ بہت متبرک مقامات ہیں۔ جو ان کی برکت کا انکار کرے ہم اس کے ستم پر بھی افسوس کرتے ہیں اور اس کا رد کرتے ہیں، اور جو ان کی برکت کے تقاضوں کے منافی وہاں جا کے کرتوت کرے ہم ایسے لوگوں کے ظلم کے خلاف بھی جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے، ادارہ صراط مستقیم پاکستان نے باقاعدہ گزشتہ سال حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس سے پہلے بھی تقاریر میں سلسلہ تھا، لیکن گزشتہ سال ایک ہینڈ بل تقسیم کیا جو سال بھر ہزاروں کی تعداد میں تقسیم ہوتا رہا، اور ہر جگہ اس کا ابلاغ کیا۔ مفتیان کرام نے اس کی تصدیق کی کہ یہ مزارات پر بھنگیوں چرسیوں کے جو ڈیرے ہیں، اور وہاں جا کر جو حال جو رافضیوں کے چرنوں میں سے چر کے آتے ہیں، اور کوئی سجدے میں گر جاتا ہے، کوئی طواف کرتا ہے، اس کا دین متین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مسلک اہل سنت اس سے مکمل بیزاری کا اعلان کرتا ہے، اور کسی دور میں ہمارے مسلک نے ایسی چیزوں کی حمایت نہیں کی۔ یہ نہیں کہ آج ہم نے لوگوں کو روکنا شروع کیا، یہ شروع سے اہل حق لوگوں کو ایسی باتوں سے روکتے چلے آئے۔ اس سال پیر کے دن جامعہ نعیمیہ میں ادارہ صراط مستقیم کی دعوت پر شہر لاہور کے تمام مفتیان کرام جو بڑے بڑے مراکز کے ہیں وہ تشریف فرما ہوئے، اور نئے سرے سے بندہ ناچیز کے فتوے کی انہوں نے تصدیق کی، اور مزارات پر غیر شرعی حرکات کے خلاف فتویٰ جاری کیا جو انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بندہ ناچیز نے پڑھ کے سنایا، بلکہ اس کو پیش کیا، اور باقی تمام حضرات نے اپنی اپنی تقریروں میں اس کی تصدیق کی۔ جو بعض چینلوں نے لائیو دکھایا اور پوری دنیا میں وہ فتویٰ پہنچا، اور اخبارات کے اندر مکمل طور پر اہل سنت کے علماء اور مفتیان کرام کی طرف سے ادارہ صراط مستقیم کے پلیٹ فارم سے یہ بھرپور اور مؤثر آواز تھی کہ جس کا دور دور تک صدائے باز گشت جس کی سنائی تھی۔ اللہ کا فضل ہے، گزشتہ دن حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف پر میری تقریر اسی موضوع پر تھی، اور پھر اہل سنت و جماعت کے قابل فخر لیڈر تنظیم المدارس اہل سنت و پاکستان کے سربراہ اور رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین حضرت مفتی محمد منیب الرحمان ہزاروی صاحب نے ہزاروں کے اجتماع میں ادارہ صراط مستقیم کے اس اقدام کو خراج تحسین پیش کیا، اور ان لفظوں سے کہ میں اس فتوے کے لفظ کے ساتھ متفق ہوں
میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے میرا اس کے ساتھ مکمل اتفاق ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کا ان خرافات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ تصوف کے رنگ اس کو پر چڑھا کر یا کسی طرح بھی کر رہے ہیں، اس طرح علماء اہل سنت پہلے بھی یہ پیغام دیتے آئے ہیں، اب بھی یہ پیغام دے رہے ہیں۔ صحافیوں کے تند و تیز سوالات میں مجھے اس بات کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ ایک صاحب کہنے لگے تم اب اپنے لوگوں کے خلاف ہی کام کر رہے ہو، تو میں نے کہا میں تو حق کے لیے کام کرتا ہوں، اور جو حق کے خلاف کرے گا وہ یقیناً میں اس کے خلاف ہوں گا۔ ہم اللہ کے ولیوں کے تقدس پر پہرا دینے والے ہیں، اور اپنی آخری سانس تک پہرا دیں گے، اور اللہ کے ولیوں کے مزارات اور ان کی جو شرعی حیثیت ہے اور جو ولایت کا مقام اور تصوف کا جو مرتبہ ہے، اس کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر ہم پوری دنیا میں اعلان کریں گے، لیکن ہم کسی بدخواہ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ان مقدس ستاروں کے پاس جا کر اپنی جو خواہش ہے وہ اس کی قیمت وصول کرتا پھرے، اور چند جاہل جڈ ملنگوں کی وجہ سے ہم پورا مسلک داؤ پہ لگا دیں اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا سجادہ نشین، کوئی بڑے سے بڑا پیر اور کوئی بڑے سے بڑا آدمی اپنے گھر میں بیٹھا اگر وہ ہماری شریعت مطہرہ کے خلاف کچھ بھی کرے گا، ہم مجمع عام میں اس کی رد کریں گے، تردید کریں گے، اسے سمجھائیں گے، اسے بلائیں گے کہ اگر تمہارا تصوف سے تعلق ہے، شریعت سے تعلق ہے، تو پھر شریعت تمہارے گھر کی گھڑی ہوئی نہیں ہے، شریعت وہ ہے جو ماہ مدینہ نے عطا فرمائی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے علماء و مشائخ بیدار ہیں، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو حال خاص طور پر رافضیوں کے پروردہ لوگ ہمارے مزارات پر آ کر ایسی خرافات کر رہے ہیں اور ہمیں بدنام کرنے کے لیے وہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سکیم سے ایسا کام کر رہے ہیں، چونکہ عقیدہ توحید سیمینار میں جو ہم نے دلائل پیش کیے، سال تقریباً ہونے والا، اپریل میں 18 اپریل تک سال ہو جائے گا، آج تک ان دلائل کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اب ان لوگوں کے پاس ہتھیار کیا ہے کہ وہ جا کے ملنگوں کی ویڈیو بنا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ ہے بریلویت، یہ ہے سنی، یہ ہے ان کا عقیدہ، جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے جواب کے اندر۔ اور ابھی انشاءاللہ دوسرا سیمینار ایک دوسرے قرض کی شکل میں پر آئے گا، تو یہ بھنگوں چرشوں والے ہماری بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ اس بات سے ٹھنڈے دل سے ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں کی دفاع کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں ان لوگوں کے ان گندے کرتوتوں کے لحاظ سے کسی طرح پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ داغ ہیں اور اہل سنت کے ماتھے سے یہ داغ دور کرنا چاہیے۔ یہ لوگ اپنی اصلاح کریں، ہمارے مسلک کے ساتھ اگر منسلک ہونا چاہتے ہیں اور اگر اپنے ان کرتوتوں میں ہیں تو پھر جیسے رافضیوں کی پروردہ ہیں پھر ان کی طرف رہیں۔ اہل سنت و جماعت کا اس تصوف سے تعلق ہے جس کی اجازت قرآن دیتا ہے، جس کی اجازت نبی علیہ السلام کا فرمان دیتا ہے، جو امت کے سب سے پہلے صوفی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصوف بیان کیا تھا، اور جو تاجدار ولایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس تصوف کی وضاحت کی تھی، جو تصوف حضرت داتا گنج بخش اجمیری نے اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، جو تصوف حضرت مجدد الفیسانی اور امام شیر ربانی جیسے لوگوں نے پیش کیا، ہم وہ تصوف مانتے ہیں، اس کے دلائل بھی ہیں اور اس پر ہر وقت پہرا دینے کے لیے تیار ہے۔ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ رہو جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ وہ ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی شرط ہے کہ صاحب ایمان، ان میں آئیڈیالوجی کی کوئی کمزوری نہیں، نظریہ بڑا مضبوط ہے، یہ شرط ایمان لازم ہے۔ یہ نہیں کہ زمانے کا رخ دیکھ کے عقیدہ بنا ہے، اب لوگوں میں مقبولیت کیسے ہو سکتی ہے، مرید زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں، نہیں، الذین آمنوا، وہ جو کچھ بھی ہو چڑھتے سورج کو سلام نہیں کرتے، اپنے عقیدے کا قبلہ سیدھا مدینہ شریف کی طرف رکھتے ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور صرف عقیدے پر اکتفا نہیں کرتے، عمل بھی کرتے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، ہر وقت نفس کشی ہے اور شہوتوں سے بائیکاٹ ہے، اور اپنی خواہشات کو ترک کر کے اپنے رب کے ذکر سے اپنے دل کے محلوں کو آباد رکھنا، یہ تصوف ہے۔
کہ جس کا قرآن مجید برہان رشید کی تعلیمات سے گہرا رشتہ ہے. تصوف کوئی گھڑا ہوا شعبہ نہیں ہے، تصوف کوئی ایجاد کردہ تشریحات نہیں ہے، تصوف وہی ہے جو قرآن و سنت میں آیا ہے اور صحابہ نے اس کو اپنا کے دکھایا ہے. حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب شریف، یہ اصل فارسی نسخہ میرے پاس موجود ہے. اس میں آپ نے وضاحت کی ہے کہ تصوف کیا ہوتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ تصوف کا لفظ اگرچہ بعد میں متعارف ہوا لیکن حقیقت پہلے موجود تھی. التصوف الیوم اسم، تصوف کو بیان کرتے کہتے ہیں در وقت صحابہ و سلف رحمہم اللہ این اسم نبود ومانا آن در ہر کس میبود. صحابہ کے زمانے میں اگرچہ تصوف کا لفظ نہیں تھا لیکن اس کا معنی ہر کسی میں موجود تھا. داتا صاحب کہتے ہیں ہر صحابی اعلیٰ درجے کے صوفی تھے، ہر صحابی اعلیٰ درجے کے ولی تھے. داتا صاحب یہ جو صفحہ نمبر 42 پر انہوں نے بیان کیا، فرماتے ہیں نام اگرچہ اس وقت یہ رائج نہیں تھا مگر جس کو تصوف بعد میں کہا گیا وہ حقیقت موجود تھی، اور حقیقت خال خال موجود نہیں تھی. کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے تربیت کی تو ہر صحابی اپنے عہد کا بہت بڑا ولی تھا. ہر کس کا لفظ بولا. اس سے انہوں نے بتایا ہے کہ صحابہ کے بارے میں بولتے وقت زبان کو سنبھال کے رکھو کہ اس سے نبی علیہ السلام کی تربیت کی نفی ہو جائے گی اگر تم صحابہ کی طرف تنقید کرو گے. تو حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کر دیا. کہتے ہیں در وقت صحابہ و سلف رحمہ اللہ اسم نبود ومانا آن در ہر کس میبود، ہر ایک کے اندر تھا. تو کہتے ہیں اب جو تصوف کا منکر ہے وہ لفظ تصور کا منکر ہے یا معنی تصوف کا منکر ہے؟ کیونکہ تصوف کے انکار کا بھی ایک شعبہ ہے. جن کا فیشن ہے وہ کہتے ہیں تصوف کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ متوازی دین ہے. معاذ اللہ، جیسے غامدی جیسے بے دین لوگوں کا طبقہ ہے، ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسے لوگوں کی خباثت ہے، ابن تیمیہ کی پوری پارٹی کا جیسے پراپوگنڈا ہے. تو تصوف کوئی متوازی دین نہیں ہے. تصوف قرآن و سنت کی تشریح ہے، قرآن و سنت کی تعبیر ہے. تو داتا صاحب کہنے لگے منکر تصوف سے میں پوچھتا ہوں کہ تو تصوف کے لفظ کا انکار کرتا ہے یا تصوف کے معنی کا انکار کرتا ہے؟ کیا خوب لفظ ہیں میرے داتا کے. کہتے ہیں منکراں ایرا بگوئی، اے میرے ماننے والے تو کہے منکرین تصوف کو کہ مراد تا چیز با انکار تصوف، تصوف سے انکار سے تمہاری مراد کیا ہے؟ تم کہتے ہو تصوف کوئی چیز نہیں، اس سے تمہاری مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر اسم مجرد را انکار کند، اگر کہتا میں صرف لفظ تصوف کا منکر ہوں، باقی جس کو تصوف کہا جاتا ہے اس حقیقت کو مانتا ہوں، یہ لفظ نیا آیا میں اس کو نہیں مانتا. تو کہنے لگے اگر صرف اتنا کرتا ہے، اگر اس میں مجرد را انکار کند باک نے، پھر کوئی حرج نہیں. اگر تصوف کا لفظ نہیں مانتا نہ مانے، حقیقت تو مانتا ہے، ہمارا کام تو حقیقت سے ہے. کہنے لگے کہ معنی اندر حق مسمیات بیگانہ باشد، فرمایا جو حقیقت ہے وہ معنی کی نام کی محتاج ہی نہیں ہے. فرمایا حقیقت ہے تصوف کو تو مان گیا نا، اگر نام تصوف کو نہ مانے تو کیا حرج ہے، نہ مانے. لیکن حقیقت فرمایا ناموں کی محتاج ہی نہیں ہوتی. جب مان گیا ہے ایک حقیقت کو تو حقیقت کو منوانا مقصد تھا، اس نے مانی ہے. پھر اگر عین ایمانی را انکار کنند، اگر منکرین تصوف کے معنی کا انکار کرتے ہیں، تصوف کی تعلیمات کے جس کو تصوف کہا گیا، تو داتا صاحب کہنے لگے یہ جو انکار ہے اسے معمولی جرم نہ سمجھو، انکار کل شریعت پیغمبر ہے. جو تصوف کے لفظ کا انکار کرے، حقیقت مانے کہ ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے مگر لفظ تصوف سے میرا اختلاف ہے، تو داتا صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے اختلاف ہے تو لفظ تصوف نہ بولے، ہمیں کام حقیقت سے ہے، ہماری حقیقت مان رہا. اور اگر کہے کہ جس چیز کو داتا صاحب تصوف کہتے ہیں، جس چیز کو صوفیہ نے تصوف بتایا ہے اپنی کتابوں میں، اخلاق کا نام تصوف ہے، قرآن و سنت پر عمل کی تشریح ہے ایک، اگر اس حقیقت کا وہ انکار کرتا ہے تو داتا صاحب جیسے انسان کا فتویٰ سنو
مجھ جیسے نادانوں کا معاملہ اور ہے. داتا صاحب کہہ رہے ہیں، داتا جن کو سلام کرنے جاتے ہو ان کی افکار بھی تو دیکھو. داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تصوف شریعت سے نہ 1 انچ آگے ہے نہ 1 انچ پیچھے ہے. کہاں ہے وہ خرافات جن کا ارتکاب کر کے کوئی داتا صاحب کو راضی کرنا چاہتا، اور ان ڈھول ڈھمکوں کو، دمالوں کو، بھنگوں چرسوں کو آگ جلا کر وہاں ہاتھ باندھنے کو داتا صاحب کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. تو داتا گنج بخش اجمیری کہہ رہے ہیں تصوف وہ ہے جو شریعت ہے، شریعت وہ ہے جو تصوف ہے. تو جس نے انکار معنی تصوف کر دیا، داتا صاحب کا فتویٰ کیا ہے؟ فرمایا وہ منکر تصوف کون ہے؟ کہنے لگے انکار کل شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و خصال ستودہ باشد. پھر یہ انکار چھوٹا سا انکار نہیں، یہ نبی علیہ السلام کی مکمل شریعت کا انکار ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا انکار ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ سخت تقریریں کرتے ہیں، یہ تو داتا صاحب سخت کر رہے ہیں. داتا صاحب نے منکر تصوف کو منکر قرآن کہا، داتا صاحب نے منکر تصوف کو منکر شریعت کہا. داتا صاحب نے جو حقیقت تصوف کا انکار کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ لفظ بولے، فرمایا وہ تو پوری شریعت کا منکر ہے. تو دونوں طرف داتا صاحب نے وضاحت کر دی. جو منکرین ہیں ان کے لیے بھی پیغام دے دیا، اور جو مان کے تصوف اور غیر تصوف کو تصوف بنا رہے ہیں، بھنگڑوں دھمالوں ڈھولوں ڈھمکوں کو جو تصوف بنا رہے ہیں، تو داتا صاحب نے کہا یہ تصوف نہیں ہے. تصوف اللہ کے قرآن کو کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کو کہتے ہیں. یہ وہ پرانا نسخہ کشف المحجوب شریف کا جس میں حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ، اور یہی ہمارا ہے کہ صراط مستقیم پر رہتے ہوئے دونوں طرف دھیان کرنا پڑے گا، دائیں بھی بائیں بھی. جو انکار کر رہے ہیں ان کا بھی، اور جو اقرار کر کے پھر آگے داغدار کر رہے ہیں ان کا بھی. منکر تصوف پر بھی ایک ضرب لگا دی، اور غیر تصوف کو تصوف بنانے والے پر بھی داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے یہ واضح کر دیا. اور غیر شرعی حرکات کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی بناتا ہے تو اس کے گھر کا گڑا ہوا تصوف ہو سکتا ہے، وہ داتا اجمیری کا تصوف ہرگز نہیں ہے. اس مقام پر چونکہ اختصار مطلوب ہے، بطور خاص سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مشائخ کے چند اقوال پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد نقشبندی، قادری اور طریقت کے تمام شعبہ جات سے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آج لوگوں نے شور شرابے کو تصوف کا نام دے دیا ہے. ہرگز مشائخ چشت بھی اس سے راضی نہیں، مشائخ نقشبند بھی اس سے راضی نہیں. یہ جو شروع سے حقیقت آ رہی ہے اس کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میرے پاس جو تمہیں ایک نہایت پرانی سی کتاب نظر آ رہی ہے، یہ ملفوظات ہیں ہند الولی نائب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی الہند، حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر طریقت کے. بڑی مشکل سے افغانستان کے کوہساروں سے اسے تلاش کیا گیا، اور میں تمہارے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں. یہ اس کے اندر 3-4 کتابیں ہیں. پہلے نمبر پہ سب سے پہلے یہ اس کا نام جو آپ کو نظر آ رہا ہے، مجموعہ ملفوظات خواجگان چشت اہل بہشت. یہ وہ ملفوظات ہیں جن کے اندر سب سے پہلے نمبر پر جو ملفوظات ذکر کیے گئے ہیں وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ طریقت حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے ملفوظات رحمۃ اللہ، جن کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے مدون کیا ہے. اپنے پیر کے ملفوظات حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مدون کیے ہیں، اور وہ ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے. اس کے اندر انہوں نے تصوف کی وضاحت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ کیا چیز ہے جس کو تصوف کہا جاتا ہے. یہ ملفوظات جو ہیں حضرت خواجہ قبلہ عالم حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا نام ہے انیس الارواح، روحوں کے انیس، روح کو انس دینے والے. ان ملفوظات کے اندر انہوں نے جو بیان کیا اور حضرت خواجہ غریب نواز جیسے انسان نے مدون کیا وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. کہنے لگے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، میں وہ فام دین میں پہلے پیش کر چکا ہوں.
تنبیہ الغافلین کے حوالے سے، لیکن یہ میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے قائد کے فرمودات کہ وہ حدیث کا کتنا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو حدیث کی طرف کس طرح متوجہ کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر طریقت کے فرمودات ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک بہت بڑے صوفی کا ذکر کیا جن کا نام حضرت خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ان کی حکایت بیان کی، یہ صفحہ نمبر 23 انیس الارواح میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک رات انہوں نے چاہا کہ 1000 رکعت نماز پڑھیں۔ خواجہ یوسف چشتی بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر۔ تو اب کتنا بڑا انسان ہوگا کہ جن کا تذکرہ اپنی محفل میں خواجہ غریب نواز کے پیر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ خواجہ یوسف چشتی جو ہے انہوں نے ارادہ کیا کہ میں 1000 رکعت نفل پڑھوں گا۔ ان کے نفس نے انہیں اس امر میں مخالفت کی۔ ارادہ تھا 1000 پڑھوں گا، مگر دل نہیں مانا اور 1000 رکعت نہیں پڑھ سکے۔ صبح کے وقت غور کیا کہ کاہلی کس سبب سے تھی۔ تصوف دیکھنا کیا ہے؟ آج کل اچھے کھانے پکانے کو تصوف کہا جا رہا، آج کل خواہش کے پلندوں کو تصوف کہا جا رہا، تو چشتیوں کے پیشوا اپنے مریدوں کو تصوف سکھا رہے ہیں اور سیکھنے والے خواجہ غریب نواز جیسے لوگ بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے خواجہ یوسف چشتی نے غور کیا کہ پہلے تو 1000 پڑھتا تھا، آج کیوں نہیں پڑھے گا مجھ سے 1000؟ لوگ راتوں کو سوتے ہیں، تصوف والے جاگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کس سبب سے سستی آئی، بعد بہت سی دیر کے معلوم ہوا کہ رات کو ایک کوزہ پانی زیادہ پی لیا تھا۔ گوشت نہیں زیادہ، روٹی نہیں زیادہ، فروٹ نہیں زیادہ، 5-6 ڈشیں نہیں، وہ جو پانی پیتے تھے وہ پانی کچھ زیادہ پی لیا۔ صرف پانی زیادہ پی جانے پر اپنی گرفت کر لی کہ میں پانی زیادہ پی گیا، جس کی بنیاد پر مجھ سے 1000 نفل رہ گئے۔ تو کہنے لگے یہ سارا فساد اس کا ہے جو میں نے پانی پی لیا، پس اسی وقت عہد کیا جب تک زندہ رہوں گا اس کو کامل طور سے اپنے نفس کو پانی نہ پلاؤں گا۔ دیگر خواہشات تو خواہشات کا پانی بھی سمجھتے ہو کہ کوئی خواہش ہے، ایک عام سی چیز ہے، لیکن صوفی کا تصوف کتنا گہرا ہے اور مقام کتنا اونچا ہے، وہ خواہشات سے کتنے دور ہیں اور کس حد تک اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے ہیں اور کس حد تک عمل میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے والے ہیں۔ آج بد عملی اور بے عملی کو تصوف کا نام دیا جانے لگا، لیکن ہمارے اماموں نے، تصوف کے اماموں نے کس چیز کو تصوف کہا؟ کہتے ہیں آج پی لیا، آئندہ میں نفس کو ہمیشہ پیاسا رکھوں گا۔ بس اسی وقت عہد کیا جب تک زندہ رہوں گا اس کو یعنی نفس کو کامل طور سے پانی نہ پلاؤں گا، اکثر پیاسا رہوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، جب تک زندہ رہے کبھی سیر ہو کر پانی نہیں پیا۔ یہ بیان کر رہے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہرونی، سنا رہے ہیں اپنے مریدوں کو۔ روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ موجود ہے اور بیان کر دیا کہ تصوف کے نام ایسی چیزیں نہ لگاؤ، اپنی خواہشوں کو تصوف نہ کہو۔ تصوف بڑی تقدس والی چیز ہے، معطر چیز ہے، خوشبو والی چیز ہے، نور والی چیز ہے، جس کی بنیاد پر بندہ جو اپنی خواہش کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ دل میں نور پیدا کرتا ہے، پھر وہ نور پلٹ کے آنکھوں میں آتا ہے، پھر وہ اجمیر کے ٹیبوں پہ بیٹھتا ہے، نگاہ دنیا کے کونے کونے تک چلی جاتی ہے۔ میرے پاس بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب آفتاب بن کر چمکے، ان کی محفل میں بھی لوگ بیٹھا کرتے تھے، وہ لاکھوں کو کلمہ پڑھانے والے۔ ان کے ایک مرید نے پھر ان کی باتیں لکھی اور یہ ملفوظات بھی میرے پاس موجود ہیں، جن کا نام ہے دلیل العارفین، عارفوں کی دلیل۔ اور یہ دلیل العارفین جو ہے وہ ملفوظات حضرت خواجہ معین الملت والدین
حسن سنجری خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم نے لکھے ہیں. انہوں نے اپنے شیخ کے لکھے اور پھر ان کے ملفوظات جو ہیں وہ قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے. کتنے لوگ ہیں ان کے نام تو ہمیں یاد ہے مگر ان کے کام دیکھنے والے ہیں. کیا تصوف یہ قوم کو پڑھا رہے تھے, کیسے دلوں کے میل اتار رہے تھے, کیسے دلوں میں کھل کے نبی کی چاندنی کر رہے تھے, کس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے تھے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اس کے صفحہ نمبر 5 کے اوپر یہ انہوں نے حدیث شریف ذکر کی ہے, جس کو امام ابو اللہ سمرقندی نے اپنی حدیث کی کتاب کے اندر تنبیہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے. اور میں آپ سے یہ حدیث اس سے پہلے 2 سال پہلے فہم دین میں بیان کر چکا ہوں. کہتے ہیں خواجہ غریب نواز ہمارے شیخ تصوف کی تعریف اور تصوف کا نصاب بیان کرتے ہوئے کہنے لگے حضرت امام ابو اللہ سمرقندی کی کتاب تنبیہ میں مرقوم ہے کہ ہر روز 2 فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں. ایک خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو کر ندا کرتا ہے کہ اے بنی آدم و بنی جان, اس امر کو بخوبی جان لو اور اس بات کو بغوش سے ہوش سنو کہ جس نے فرض خدا ادا نہیں کیا ذمہ خدا اس سے بری ہے. جس نے فرض خدا ادا نہیں کیا فرمایا اللہ نے اپنا فضل اس سے موڑ لیا. اللہ کہتا ہے میں اس سے بری ہوں, یہ میرا ہے ہی نہیں. جس نے کیا کیا فرض خدا چھوڑا, جس نے فرض خدا چھوڑا. اب 5 وقت کی نمازوں پر تو وہ ملنگ کہے کہ میں دل میں ہی پڑھ لیتا ہوں یا میں جا کے مدینہ شریف میں پڑھ لیتا ہوں, اور کہے کہ میں چشتی ہوں اور میں خواجہ صاحب کا مرید ہوں, تو خواجہ صاحب کہتے ہیں میں تو بتا رہا ہوں جس نے رب کا فرض ادا نہیں کیا اس نے کچھ بھی ادا نہیں کیا. اسے رب کا فرض پہلے ادا کرنا چاہیے. یہ حدیث شریف پیش کر کے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں میری عقیدت میری ارادت جو ہے وہ بدعملی کا نام نہیں, وہ دین پہ عمل کا نام ہے, وہ نماز کے ساتھ تعلق کا نام ہے, مسجد کے ساتھ تعلق کا نام ہے. مسجد سے بیزار کر کے جو لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم تصوف کی خدمت کر رہے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہہ رہے ہیں وہ تصوف نہیں ہے. تصوف وہ ہے جو حدیث نبوی نے بیان کیا ہے. کیونکہ ٹائم مختصر ہے. اب اس کے بعد ایک فرشتے کا تو یہ اعلان ہے, دوسرا فرشتہ کہتے ہیں اترتا ہے, وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور ندا کرتا ہے کہ اے بنی آدم و بنی جان, اے انسانوں اور جنوں بات سنو, اس امر کو بخوبی جان لو اور اس بات کو بگوش ہوش سنو کہ جس نے سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں کی وہ بروز قیامت آپ کی شفاعت نہیں پا سکے گا. فرض اور سنتیں یہ سکھائیں صوفی, فرض اور سنتوں کی تبلیغ یہ کرے خواجہ ہند الولی. فرض اور سنتوں پر تربیت دے لوگوں کو کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مستحق ہو کا وہ مستحق بن جائے. وہ بے عملی سے نہیں بنے گا, وہ سرکار کی سنت پر عمل سے بنے گا. تو کہاں گے وہ لوگوں کے دعوے, کہتے ہیں ہمیں صرف محبت کافی ہے. یہ مولوی ڈراتے رہتے ہیں کہ عمل کرو عمل کرو, صوفی کا مذہب اور ہوتا ہے مولوی کا اور ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ صوفی نہیں ہے. کیا خواجہ غریب نواز کو بھی صوفی نہیں مانو گے؟ کیا ان کو بھی ولی تسلیم نہیں کرو گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرض بھی لازم ہے سنت بھی لازم ہے. نقش قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم پہ لازم ہے. اس پہ عمل کرنا, اس پر رہنا, اس کو سمجھنا, اس کو پڑھنا, اس کے مطابق زندگی بسر کرنا, یہ ہے تعلیمات. وہ تصوف کے پیشواؤں کی تعلیمات ہے. وہ لوگوں کو مسجدوں سے دور نہیں کرتے, لوگوں کے سر مسجدوں میں جھکانے والے ہیں. محتشم سامعین حضرات, بڑی تفصیلات ہیں لیکن اختصار سے عرض کر رہا ہوں. مزارات کا معاملہ جو ہے اس میں آج جو مختلف خرافات جو حال کر رہے ہیں ان کے لحاظ سے صرف ایک قول, حاضری کا جو طریقہ ہمارا طریقہ ہے, ہمارے سے مراد اہل سنت کا طریقہ, یعنی ہماری تعلیمات جو شروع سے آ رہی ہیں
وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کی تشریح پھر آگے کرنے والا ہوں۔ کس انداز میں قبر پر جا کر حاضری دینی چاہیے، یہ فتاوی رضویہ شریف امام احمد رضا بریلوی، جن سے کسی نے کہا تھا اگر کوئی صرف اجمیر کہے اور شریف نہ کہے تو کیا جائز ہے، پورا فتویٰ لکھ کے فرمایا اگر بغض سے شریف نہیں کہتا تو بد باطن ہے، ویسے بھول گیا تو علیحدہ بات ہے۔ یہ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، اویسی سلسلوں کے پیشوا حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو لکھیں تو 1000 سے زائد کتاب لکھیں، جو واضح کریں تو 80 سے زائد علوم میں اپنی تصنیفات کریں، وہ علموں کے کئی سمندر پی کے پھر بھی بدہضمی کا شکار نہ ہونے والا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 9ویں جلد اس کے اندر فتاوی رضویہ میں انہوں نے یہ طریقہ بتایا کہ تمہیں حاضری دینی چاہیے تو حاضری کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ حضرت سوال کرنے والا کرتا ہے، حضرت کی خدمت میں عرض ہے کہ بزرگوں کے مزار پر جائیں تو فاتحہ کس طرح پڑھا کریں اور کیا پڑھا کریں؟ وہ تفصیلاً اس کا جواب دیا اور تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں۔ فرمانے لگے مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پائنتی کی طرف سے جائے، جس طرف پاؤں ہیں۔ اب دیکھو نا، پائنتی کی طرف سے آئے، اب یہ بھی خیال کیا قبلے کا بھی صاحب مزار کا بھی، پائنتی کی طرف سے آئے اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلہ پر مواجہ میں کھڑا ہو جائے، جہاں چہرہ ہے وہاں سے 4 ہاتھ دور کھڑا ہو جائے اور متوسط آواز با ادب سلام عرض کرے، السلام علیکہ یا سیدی، جو صاحب مزار ہے، جس طرح حدیث شریف میں ذکر موجود ہے، سلام کہے۔ اس کے بعد درود غوثیہ 3 بار، الحمد شریف 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 7 بار، پھر درود غوثیہ 7 بار پڑھے، اور وقت فرصت دے تو سورہ یاسین بھی پڑھے اور سورہ ملک بھی پڑھے، پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا کرے، دعا اللہ سے کرے کہ الہی اس قرات پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، میرے پڑھنے کے نہیں، تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، اتنا جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، اور اسے میری طرف سے اس بندہ مقبول کو نظر پہنچا جس کی مزار پر میں آیا ہوں، پھر اپنا مطلب جائز شرعی ہو اس کے لیے دعا کرے۔ ولیوں کے مزاروں پر جا کر یہ نہ دعا کرے کہ میرا بیٹا ڈاکہ مارنے گیا، اچھا سلامت واپس آ جا، مطلب جائز شرعی کے لیے دعا کرے، اور صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے، اللہ سے دعا مانگتے ان کی روح کو اپنا وسیلہ قرار دے، جس پر ہم پہلے بہت سے دلائل دے چکے ہیں وسیلہ کے موضوع میں۔ پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے، مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے، اور طواف بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام۔ یہ فتاوی رضویہ کا 522 اور 523 صفحہ۔ اب جو ویڈیو بناتے پھرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں، ہمارا مسلک وہ نہیں جو ملنگ بتائیں، ہمارا مسلک وہ ہے جو امام بتائیں، اور کتنی پختگی ہے اور کس انداز میں احتیاط ہے۔ سجدہ حرام یہ تب اگر تعظیم کا کرتا ہے، دوسری جگہ لکھا اگر عبادت کر کے کرتا تو کفر کرتا۔ بر صغیر میں سب سے بڑا بدعت کے خلاف جس کا کردار ہے وہ امام احمد رضا بریلوی ہے۔ طواف کو ناجائز کہا، سجدہ تعظیم کو حرام کہا، سجدہ عبادت کو کفر کہا، اور یہاں تک بھی کہہ دیا مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے۔ اگرچہ نفس جواز ہے لیکن عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حالت سجدہ بن جائے گی، اور ہم ان کو دھکیلنا نہیں چاہتے ایسے امر کی طرف۔ احتیاط سے پیچھے کھڑا ہو، 4 ہاتھ دور کھڑا رہے اور کھڑا ہو کے یہ پڑھے اور پھر چلا جائے۔ یہ ہے طریقہ مزار پہ حاضری دینے کا جو ہمارے امام نے بیان کیا۔ صرف سمجھتے انہوں نے سلام لکھا تھا،
سلام بھی بڑے کام کا لکھا ہے اور بڑی لذت اس میں ہے، نعتیں بھی بڑی سوز کی لکھی ہیں، مگر جگر پگھلا کے انہوں نے شریعت کو بیان کیا ہے۔ اتنی تحقیقات بر صغیر پاک و ہند کا ایک انسان کوئی دکھاؤ جس نے اتنا جامع فتویٰ اکیلے تیار کیا۔ فتاوی عالمگیری 500 علماء کی کاوش ہے، مگر 40 جلدوں کے قریب فتاوی رضویہ صرف ایک امام کی کاوش ہے۔ یہ انداز کہ ایک فتوے کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، اور رو رعایت کسی کی نہیں کی۔ کسی نے کہا کہ فلاں وہ ڈھول بجا کے حاضری دیتے ہیں اور اگر فتویٰ لگاؤ گے تو وہ بگڑ جائیں گے، فرمایا ایسے جاہل بے وقوف ہو کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، اگر شریعت سن کے بگڑتے ہیں تو بگڑ جائیں، پر ہمارا کام شریعت کو موڑنا نہیں، ہمارا کام بندوں کو موڑ کے شریعت کی طرف لانا ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ، اس کی تفصیلات کرنے سے پہلے میں بر صغیر کا وہ انسان جس کو تاجدار گولڑا کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تاجدار طریقت، تاجدار گولڑا، یہ ان کے ملفوظات میرے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے اس امر کی وضاحت کی، اور یہ صفحہ ہے، صفحہ نمبر 71۔ پوچھا گیا ان سے، ایک شخص نے عرض کیا، ملفوظ نمبر 73 ہے، کہ کیا مزارات متبرکہ کے آگے سجدہ کرنا، ان پر رخسار ملنا، ان کے گرد طواف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کس سے پوچھا گیا؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چشتیوں کی اتھارٹی حضرت پیر میر علی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا شرع ظاہر ان امور کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے میں کیسے ان کے جواز کا فتویٰ دے سکتا ہوں؟ شریعت اجازت نہ دے تو میری کیا حیثیت ہے کہ میں کہوں جائز ہے؟ پھر اس شخص نے عرض کیا، میں نے سنا ہے کہ ان امور کی اجازت حضور سیالوی سے ان کے ملفوظات میں ثابت ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کو ان کے پیر کا حوالہ دیا، میں نے سنا ہے کہ ان سے یہ اجازت ثابت ہے۔ اب جواب سننا پکے مرید کا۔ حضرت پیر میر علی شاہ کہنے لگے، سنو، وہ میرے پیر و مرشد ہیں، میں ان کے حال سے تم لوگوں کی نسبت زیادہ واقف ہوں۔ اے جاہل مریدو، میرے پیر کے نام یہ باتیں لگا رہے ہو کہ انہوں نے سجدے کی اجازت دی، میں تم سے ان کے حال کو زیادہ جانتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ کا جو فرمان ہے اور اس کے رسول پاک کا جو فرمان ہے، جو انہوں نے فرمایا وہ ہمارے لیے شریعت ہے۔ یہ کہہ کے کہ میں زیادہ جانتا ہوں بتا دیا، تو جھوٹ بول رہا ہے، انہوں نے اجازت نہیں دی، اور ساتھ یہ بھی بتایا پیر پیر ہے، پیر نبی نہیں ہے۔ فرمایا میرے لیے فرمان ہے میرے رب کا، اور میرے لیے فرمان ہے میرے نبی علیہ السلام کا، یہ ہے شریعت اور اس کی پابندی کرنا پڑے گی۔ تو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صفحہ نمبر 71 پر واضح کر دیا، تم لوگوں کی نسبت زیادہ واقف ہوں میں ان سے، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہمارے لیے شریعت ہے، ہمیں اس پر محکم اعتقاد رکھنا چاہیے، یہ شریعت، اس سے آگے پیچھے نہیں جائیں گے۔ اب دیکھو، نام لیتے وقت اگر پیار ہے تو ان کے پیغام سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ آج ڈر جائیں، گھبرا جائیں کہ جاہل کہیں گے دیکھو یہ سنی ہو کے یہ کہتا ہے، سنی تو سنیوں نے تو یہ کہا، بدعتی، خارجی، رافضی، وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کا کہنا اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہو سکتا ہے، گرانٹ وصول کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن سنی جو ہے وہ گرانٹ کے لیے نہیں، محبوب علیہ السلام سے انعام لینے کے لیے بیان کرتا ہے۔ دیکھ لو اس مقام پر اعلی حضرت گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کر دیا، لہذا آج کے کچھ لوگ اگر انہیں غلط فہمی ہے تو وہ ہم پہ غصہ نہ کریں، وہ اپنے اکابر کی کتابیں پڑھ لیں، ان کو دیکھیں کہ انہوں نے لکھا کیا۔ ہم کسی پرائے کے کہنے پر اپنے ہی بزرگوں کی تعلیمات سے دور کیوں ہو جائیں اور ان کی روحوں کی اذیت دیں، ان کے پیغام سے وہ مسترد کر کے؟ نہیں، ہمارے لیے ان کی عزت احترام ہے، اور وہ خوش تب ہوں گے
جب ہم ان کے پیغام کو ہر طرف پھیلانے والے ہوں گے۔ محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں چند باتیں بطور خاص عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس مکتوبات شریف ہیں، یہ پہلی جلد ہے، یہ ایک پیر کے مکتوبات شریف ہیں۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، جن کو جہانگیر کے دربار میں جھکانے کے لیے زور لگایا گیا، ناک سے خون بہ نکلا لیکن سر نہیں جھکنے دیا۔ ایک ہے کعبہ میرا اور ایک ہی مسجود ہے، ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جھکانے کے لیے۔ یہ پہلی جلد، اتنی مقبولیت ہوئی ان مکتوبات کی، صوفی بھی پڑھتا ہے، سالک بھی پڑھتا ہے، محدث بھی پڑھتا ہے، فقیہ بھی پڑھتا ہے، ہر ایک کو اس سے جام ملتا ہے۔ اتنی جامعیت ہے ان مکتوبات شریف کے اندر۔ آپ نے صوفیاء خام کے لفظ سے تصوف کے لیے جو روگ بنا ہوا تھا ان لوگوں کا آپریشن کیا۔ یہ کچے صوفی یہ میرے نبی کی شریعت کو بدلنا چاہتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ لائن شروع سے آئی ہے۔ اہل حق، اہل سنت و جماعت میں خود ایسی ہر دور کے اندر شخصیات موجود رہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق پہرا ضرور دیا ہے۔ اگرچہ ہم ان جیسا پہرا نہیں دے سکتے، مگر ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں والا کوئی حصہ تو مل سکتا ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف کے اندر اس چیز کو واضح کر دیا کہ تصوف کیا چیز ہے اور تصوف والے کیسے ہوتے ہیں۔ اس میں چونکہ دو طرح کی بیماریاں ہیں لوگوں کے اندر، کچھ کہتے ہیں یہ صوفی لوگ عقیدے کی تو بات ہی نہیں کرتے، یہ عقیدہ مولوی لیے پھرتے ہیں۔ اور ایک ایسا بھی بے وقوف ہے ہمارے پنجاب کا، ایک تو وہ گوبر شاہی تھا جو واصل جہنم ہو چکا ہے، لیکن ایک اب بھی چاکنگ کروا رہا، کہتا ہے مذہب جو بھی ہو میں روحانیت سکھانے کے لیے تیار۔ مذہب جو بھی ہو، یہودی رہے تو اسے روحانیت آئے گی؟ شیطانیت آ سکتی ہے، روحانیت نہیں آ سکتی۔ اولین اسلام ہے اور پھر اس کی شناخت اہل سنت و جماعت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مکتوبات شریف کے اندر صفحہ نمبر 81 جلد اول مکتوبات امام روانی دفتر اول در المعرفت جن کا نام ہے، فرماتے ہیں والحق ما حققہ العلماء من اہل السنت والجماعہ۔ فرمایا حق وہ ہے جو اہل سنت و جماعت کے علماء نے بیان کیا، اہل سنت و جماعت کے علماء نے بیان کیا۔ وما سوا ذالک، اور جو اس کے سوا ہے فرمایا اما زندقہ، یا تو زندیق لوگوں کی باتیں ہیں، وہ الحاد، یا الحاد ہے، اور شکر، یا حالت شکر کی باتیں ہیں۔ فرمایا اگر حق پہچاننا ہے عقیدے میں تو دائیں بائیں نہیں جانا پڑے گا، کدھر جانا پڑے گا؟ فرمایا علماء اہل سنت کی بات ماننی پڑے گی۔ یہاں تک اس میں لکھ دیا، فرمایا اگر حلقہ جو میرے مریدوں کا ہے تصوف کی کتاب کا درس نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، مگر فقہ کا درس ضرور ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا تصوف کا تعلق حال سے ہے، کیفیت سے ہے، اور فقہ کا تعلق اعمال سے ہے۔ اگر فقہی مسائل نہیں آتے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس واسطے اولین کام صوفی کا یہ ہے کہ اس کے پاس علم دین ہو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے۔ فرمانے لگے میرے حلقہ جو مریدوں کا ہے، جہاں جہاں بیٹھ کے دور شہروں میں وہ بیٹھتے ہیں، وہاں فقہ کی کتابوں کا درس ہونا چاہیے اور وہاں مسائل دینیاں بیان ہونے چاہیے۔ اگر تصوف کی کتاب کا درس نہ ہو پھر بھی خیر ہے، مگر انہیں احکام شریعت کے بارے میں ضرور مطلع کرنا چاہیے۔ یہاں آپ نے اگلے مقام پر اسی چیز کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے مکتوبات شریف میں واضح کر دیا، دیکھنا سنت کی پابندی صوفی کتنی کرواتے ہیں، بدعت کا پوسٹ مارٹم اور سنت کی حمایت۔ در المعرفت جو دوسرا حصہ مکتوبات شریف کا جلد 1 ہے اور مکتوب نمبر 42 ہے، اس کے اندر کہتے ہیں آدمی تا زمانے کے بدن سے تعلقات پراگندہ متلوث اس محروم و محجور اس، جب تک بندہ، دنس کہتے ہیں آلودگی کو،
دن سے تعلقات دنیا داروں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جب تک بندہ ملوث ہے محروم و محجور اسے رب کے دربار کی رسائی نہیں ہوتی. اتنا انسان کو خواہش سے دور کرنا چاہتے ہیں. فرمایا یہ دن سے تعلقات جس میں بہت سی قسمیں فیشن دن سے تعلقات ہے, رسم و رواج دن سے تعلقات ہے, بد عقیدگی دن سے تعلقات ہے. فرمایا اس جب تک ایسا ہوگا بندے کو یہ دولت اللہ کی معرفت کی میسر نہیں آئے گی. تسکیل مرآت حقیقت جامع از زنگ محبت معدول. اللہ کے سوا کی محبت کا زنگ اگر دل سے اتارنا ہے, اللہ کے ما سوا کی محبت کا, من دون اللہ کی محبت کا. من دون اللہ کون ہے؟ جو رب کی محبت میں رکاوٹ بنے, اور جو رب کی محبت کا ذریعہ بنے وہ من دون اللہ نہیں ہے. فرمایا من دون اللہ کی محبت کا زنگ اتارنے کے لیے سائیکل کیا ہے, ریگ مال کیا ہے؟ یہ محبت من دون اللہ کی کیسے دور ہوگی؟ مجدد الفسانی کہنے لگے یہ لا بد است و بہترین مسکل ہا در ازالہ آن زنگ اتباع سنت سنیاس. اگر تم دلوں سے میل اتارنا چاہتے ہو غیر اللہ کی محبت کا, تو وہ میل تب اترے گا جب سنت نبوی کو اپناؤ گے. صرف دعویٰ محبت کافی نہیں, سنت اپناؤ گے تو دل سے میل اترے گا. سنت اپناؤ گے, سنت سنیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام. فرمایا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرو گے تو پھر جا کے وہ میل اترے گا. اگر کوئی شخص چاہے کہ میں روحانیت کہیں اور سے لاتا ہوں, خلاف سنت بھی کروں گا, صوفی بھی بنوں گا, خلاف سنت بھی رہوں گا, ولی بھی بن جاؤں گا, خلاف سنت بھی رہوں گا, اور کہوں گا کہ میں صاحب تصوف ہوں. داتا صاحب کہتے ہیں میرے دفتر سے تمہیں ڈگری نہیں ملے گی, جو کچھ بھی کر لے. فرمایا اگر ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جائے اسے تصوف نہیں کہا جائے گا, وہ استدراج ہوگا. جو یہودیوں کو, کافروں کو, سکھوں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے, اس کا روحانیت اور طریقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے تصوف ملے, خرافات سے بچنا پڑے گا اور سنت پہ عمل کرنا پڑے گا. سنت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کا باطن روشن ہوتا ہے, بندے کو روحانیت ملتی ہے اور بندے کو اللہ کی ذات کی معرفت میسر آتی ہے. اب دیکھو کتنی جامع تعلیمات ہیں ہمارے مقتداؤں کی. ہم ان کے نام کے ایام منا لیں, ایام مجدد الفسانی, یوم مجدد الفسانی, جلسہ مجدد الفسانی, اور یہ نہ دیکھیں کہ وہ کہتے کیا. بھئی دن منانے سے زیادہ لازمی ہے ان کا مقصد اپنانا, ان کی تعلیمات. یہ مجدد ہیں جس کی طرف منسوب ہو بندہ تو پھر مجددی بنتا ہے. یہ طریقت ہے, یہ شریعت ہے, یہ معرفت ہے, یہ حقیقت ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر سمجھتا ہے کہ مجھے تصوف مل رہا ہے, ہرگز وہ خام صوفی ہو سکتا ہے, وہ مدینے والے کی غلامی والا پکا صوفی نہیں ہو سکتا. وہ تب ہوگا جس وقت اس سارے زنگ اتارنے کے لیے ہر وقت نبی علیہ السلام کی سنت کا ماڈل نظر آ رہا ہوگا, اپنے آپ کو خرافات سے مکمل دور رکھے گا. پھر اس شخص کے بارے میں یہ ہوگا کہ اسے سنت مطہرہ کی روشنی میں معرفت کے جام مل رہے ہیں. ایسے ہی در معرفت حصہ دوم مکتوب نمبر 78 کے اندر آپ نے یہ لکھا در بیاناں کی حصول این دولت وابستہ با اتباع صاحب شریعت است. روحانیت کی بات ہو رہی تھی نا, خط لکھا اپنے ایک خلیفے کو, خط لکھا اپنے مریدوں کو. تو یہ مجدد صاحب کے خط ہوتے تھے جس میں اصلاح کرتے تھے اور اتنے اثر انداز ہوتے تھے. مجدد صاحب کے خط کا مطلب چٹھی نہیں, شاہی آرڈر کی طرح ہوتا. اے فلاں زمانے کے قاضیوں مفتیوں, تمہارے علاقے میں خطیب نے خلفائے راشدین کے نام خطبے میں نہیں لیے اور تم نے مسجد کا امام بنا رکھا ہے. اور مجدد کا آرڈر پہنچا, جوتے مار کے نکالو اس خبیث کو مسجد سے. اور وہ مسجد سنی میں نماز پڑھائے گا جو خلفائے راشدین سے پیار کرنے والا ہوگا. سمانہ کی ریاست کی طرف یہ خط بھیجا تھا. تو مجدد صاحب کا لہجہ معذرت خانہ نہیں تھا کہ التماس ہے, گزارش کرتا ہوں ذرا سوچ لو. اور میں نہیں, مجرم ہو تم کہ جس شخص نے خلفائے راشدین سے بغض رکھا ہوا تم نے اسے اپنا امام بنایا ہوا. اس انداز کے مکتوبات. اب مکتوبات نمبر 78 کے اندر ولایت سکھانے کے طریقے بتا رہے ہیں. کہتے ہیں حصول این دولت
فارسی ہے این دولت یعنی روحانیت، رسول این دولت وابستہ با اتباع صاحب شریعت است. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر یہ روحانیت والی دولت نہیں مل سکتی. با اتباع صاحب شریعت است. ان صوفیوں کے، ان اماموں کے، ولیوں کے سرداروں کے قول سنو، اور ادھر بھنگڑوں والوں کو دیکھو. ڈانس ہے، گویے اور ناچ گھروں کے ناچنے والے. اگر آج کے کچھ جوہال کی بات مان لیں پھر تو وہ بہت بڑے کتب ہیں جو ناچ گھروں میں ناچ رہے ہیں. سما پر یعنی رقص پر آج کے لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں. رقص پر بھی کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شعبہ تو شیطان نے پہلے ہی بڑا پھیلایا ہوا. کتاب تو ہے ڈانس سے روکنے کے لیے، سنت کی طرف لگانے کے لیے اس کی کتاب کی ضرورت ہے، ورنہ ڈانس کے طریقے تو شیطان خود سکھا دیتا. اور ناچتے گلیوں بازاروں کے اندر جو ڈانسر ہیں، کلبوں کے اندر، اگر ڈانس سے روحانیت ملتی ہوتی تو وہ غوث اعظم بن چکے ہوتے معاذ اللہ. اس واسطے فرما اتباع صاحب شریعت است. اگر چاہتا ہے کوئی میں ولی بنوں تو اسے صاحب شریعت کی پیروی کرنا پڑے گی. یہاں اس بات پر تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. آج کس کس فتنے کا ذکر کیا جائے اور کس کس بگاڑ کا ذکر کیا جائے؟ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، انجام گلستان کیا ہو؟ کیسے کیسے کرتب، کیسے کیسے کرتوت، کیسے کیسے طریقے. وہ ایک ملتان کا بے دین انسان ہے، شیخ بنا ہوا ہے، وہ ختم نبوت تک کا منکر ہو چکا ہے. اور بگوڑے لوگ اس کو بھی ولی سمجھتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ جا کے جاتے ہیں، بیعت ہو رہے ہیں. وہ ایک فیصلہ آباد کا بہروپیہ ہے جس نے یہاں تک کہہ رکھا ہے کہ جو کچھ بھی مذہب ہو میں روحانیت دے دوں گا، ٹھیکیدار روحانیت کا. ایک بقلم خود شیخ الاسلام ہے. ہمدرد سینٹر میں پروگرام ہو رہا تھا، ہمارے شہید کا ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لفظ بولا تھا، بقلم خود شیخ الاسلام. اس کے کرتوت کیا ہے؟ کرسی پہ بیٹھ کے لوگوں سے سجدے کروا رہا. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ویڈیوز موجود ہیں، یہ بات آپ کو مل جائیں گی. مجھے باقاعدہ لوگوں نے بھیجی ایسے کرتوت والوں کی پوری سیڈیاں، اوپر لکھا وہ پھرا ہوا دماغ PhD، اور پھر اس طرح کے کئی جو ہیں کرتوتوں والے، ان کے اندر وہ پوز اور کلپ موجود ہیں. آپ دیکھ کے اندازہ لگائیں. اب بھی نہ بولو گے تو کب بولو گے؟ ایک شخص مجمع میں اتنا جری ہو گیا، کرسی پہ بیٹھا ہے، لوگ ساتھ تپلا سرنگی ساز بج رہا ہے اور قدموں پہ آ کے لوگ سر رکھ رہے. اس کو پڑا ہوا انسان کہہ سکتے ہو؟ اور آواز کیا آ رہی ہے؟ جس جا نظر آتی ہو سجدہ کر لیتا ہوں، مجھے اس سے نہیں مطلب کعبہ ہے یہ بت خانہ. ان لفظوں کے گونجتے ہوئے اس کے قدموں پہ لوگ سجدے کر رہے. کیا تعویل کرو گے؟ دین بدلو گے یا اسے بدلو گے؟ جس جا نظر آتے ہو سجدہ کر لیتا ہوں، مجھے اس سے نہیں مطلب کعبہ ہے یا بت خانہ. کیا یہ کفریہ جملہ نہیں؟ اور پھر اسے بول کے مجمع میں اور آگے گھنگرو ڈال کے ٹانگوں میں ڈانس کر کے پھر اس بندے کے سجدے میں پڑ جانا اس کے قدموں میں، اور ساتھ ہی آواز آ رہی جس جا نظر آتے ہو سجدہ کر لیتا ہوں، مجھے اس سے نہیں مطلب کعبہ ہے یہ بت خانہ. سیڑھی میں دیکھ سکتے ہو. کیا حد ہو گئی ہمارے ساتھ مذاق کی. اور پھر وہ لوگ چیمپئن بنے ہوئے تصوف کے. کس چیز کا تصوف؟ کس چیز کی روحانیت؟ کس چیز کا دین؟ کس چیز کا قرآن؟ دین کی لازم ہے وہ راستہ جو ہے طیبہ کا راستہ. ہمیں پتہ ہے ان میں سے ایک بات کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے جو ہمیں دینی پڑتی ہے. تم سے نہیں مانگ رہا کہ ان باتوں کی قیمت دو، مجھے پتا ہے. جان ایک ہے، اس کی تلاش بہت سے لوگوں کو ہے، اور خدا کی قسم خمیر میں وہ حب طیبہ ہے. کوئی میرا کمال نہیں ہے،
دھمکیاں دینے والے کیا کیا کتنے طائفے ہیں ان کے، درجن سے زیادہ. ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اگلے دن تک نہیں رہنے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں نے کہا اگر ایک کوئی لینے والا ہوتا تم میں سے تو میں اس سے بچاتا. یہ تو جان اللہ کی ہے اور اس کے لیے دینی ہے، سبب جو بھی بن جائے میں راضی ہوں رب کی طرف جانے کے لیے. دیکھ لو یہ فتاوی رضویہ، یہ 14 جلد، اس میں لکھا کیا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو کوئی جھوٹا صوفی کہے کہ جب بندہ عارف باللہ ہو جاتا ہے تکالیف شرعیہ اس سے ساکت ہو جاتی ہیں. تکالیف شرعیہ کیا؟ نماز روزہ جو مکلف بنایا گیا انسان. کہتے ہیں اگر کوئی جھوٹا صوفی کہے کہ جب بندہ عارف باللہ ہو جاتا ہے، عارف باللہ ہو جاتا ہے تو تکالیف شرعیہ اس سے ساکت ہو جاتی ہیں. یہ باتیں تو خدا تک پہنچنے کی راہ ہے، جو مقصود تک واصل ہو گیا اسے راستے سے کیا کام. کیا آپ نے باتیں سنی ہوں گی شاید. بدھو صوفی اس طرح کے کہ ہمیں نماز کی کیا ضرورت، یہ تو ہے ذریعہ منزل تک جانے کا. جب من پہنچے ہوئے ہیں تو منزل کی ضرورت، ہمیں رستے کی ضرورت کیا ہے. نماز اس لیے چھوڑیں کہ راستہ ہے رب تک جانے کا. میں تو عارف باللہ ہوں. میں کہتا ہوں عربی کا باللہ نہیں، پنجابی کا باللہ ہو سکتا ہے. عارف باللہ تو ہر سانس میں رب کی رضا کو ڈھونڈتا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے میں جب منزل تک پہنچ گیا تو مجھے ضرورت کس چیز کی ہے، میں کیوں اب سجدے کروں، کیوں نمازیں پڑھوں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھ کر آگے جواب کیا دیا. یہ پوچھا کسی نے، اب وہ کہتے کہ قلم اجازت نہیں دیتی، وہ پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، وہ طبقہ مریدوں کا ان کا ناراض ہو جائے گا، میں لکھوں تو کیوں لکھوں. نہیں، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برپا، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. اگر اس کے سامنے خارجی آیا اس کا سینہ بھی چیرا ہے، اگر رافضی آیا اس کا سینہ بھی چیرا ہے، اور اگر کوئی جاہل بدعتی آیا اس کا سینہ بھی چیر کے رکھ دیا ہے. کیا لکھا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے اس کا جواب. کہنے لگے بالقطع و یقین کافر مطلق ہے. یہ صوفی نہیں، یہ پیر نہیں، یہ شیطان ہے، کافر مطلق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ یہ مرتبہ نہ ملا کہ اب نماز چھوڑ دوں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کا حکم آ گیا. محبوب تا دم وصال عبادت جاری رکھنی ہے. یہ آیت لکھی اعلی حضرت نے. کون ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا صوفی بن گیا؟ کون ہے جو حضرت عثمان غنی سے بڑا صوفی بن گیا؟ کون ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا صوفی بن گیا؟ کون ہے جو صوفیوں کے سردار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا صوفی بن گیا؟ کہتا ہے اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہی، میرے لیے ویسے ہی میں سب کچھ ہے. کہا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کافر مطلق ہے، اس کی بیعت وغیرہ جائز نہیں اگر کوئی ایسا بن جا. اور دوسرے مقام پر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ایک گرو پنجاب میں کہتا پھر رہا ہے کیا کہ مذہب جو بھی ہو میں روحانیت سکھاؤں گا. پہلے گوبر شاہ یہ کہتا تھا، وہ واصل جہنم ہوا. 127 نمبر صفحے پہ یا یہ کہے کیا خدا تک پہنچنے کے لیے اسلام شرط نہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے اسلام شرط نہیں، بیعت بک جانے کا نام ہے. اگر کافر ہمارے ہاتھ پر بک جائے ہم اسے بھی خدا تک پہنچا دیں. یہ اعلی حضرت نے ایک صدی پہلے کسی کا مسئلہ بیان کیا. اب گھوڑے آج بھی اس معاشرے میں ایسے مل سکتے؟ کیسے ہیں رب سے تعلق والے کہ جو کچھ بھی ہو ہم پہنچا دیں گے رب تک؟ کہ اسلام کی شرط نہیں ہے کہ پہلے کلمہ پڑھو اور پھر کہتے جو بھی مذہب ہے، سکھ ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، آ جاؤ ہاتھ پہ بیعت کرو میں رب تک پہنچاؤں. یہ پوچھا گیا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی ایسا کہے تو اس بندے کا حکم کیا ہے؟ اعلی حضرت نے فرمایا بالقطع والیقین کافر مطلق ہے. کافر مطلق یہ ہے شریعت کے پہرہ دار کی آواز.
اعلی حضرت کی آواز. یہ نہیں کہ کہیں کہ چونکہ یہ ہو سکتا ہے کہیں اہل سنت سے منسوب نہ ہو، پر ہم حق کی حمایت کریں گے، ہم شخصیت کی حمایت نہیں کریں گے. حق حق ہے. اگر اس کی خلاف ورزی دیوبند کا طبقہ کرتا ہے، غیر مقلدین کا طبقہ کرتا ہے، رافضیوں کا کرتا ہے، خارجیوں کا کرتا ہے، اس کا بھی حساب مکمل کریں گے. اور اگر کوئی بدخواہ بہروپیہ ملمہ کاری کر کے اہل سنت کی صفوں میں گھسا ہوا اور ایسے کام کر رہا ہے، بالکل ہم اس سے بیزار ہیں، وہ کافر مطلق ہے، اس کے ساتھ ہماری شریعت کا کوئی تعلق نہیں. یہ صورتحال ہے. شخص کافر بنا ہوا اور لوگ کہیں اللہ کا پہنچا وہ ولی ہے. تصوف طریقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے. وقت چونکہ مختصر ہے، میں نے یہ ایک پہلو اس کا بیان کیا. میں سمجھتا ہوں آپ نے اس پہ توجہ کی ہوگی. اسے میری تقریر سمجھ کے آگے نہ پھیلانا، اسے شریعت کا فرمان سمجھ کے آگے پھیلانا. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی. آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اپنے مذہب مسلک کا دفاع کرو. اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے اوپر جو ڈیوٹی ہے اسے نبھانے کے فرض ہے ہم پر. ہمارے جیتے ہوئے کوئی چاند پہ تھوک جائے، ہمارے جیتے ہوئے کوئی حقیقت کو جھٹلا جائے، اور ہمارے جیتے ہوئے کوئی کنویں کو مینار کہہ کے مینار کو کنواں بنا کے پیش کرتا رہے اور ہم سوئے رہیں، تو کل ہم سے بھی مواخذہ ہوگا. کل کا مواخذہ سخت ہے، آج کے حملے برداشت کر لینا آسان کام ہے. اس واسطے ان حملوں سے جان جائے گی. اگر خاموشی کی تو پھر ایمان چلا جائے گا. تو جان اور ایمان کا کمپیریزن کیا جائے تو جان سے ایمان قیمتی ہے. اس واسطے یہ مجبوری ہے ہماری کہ ہم نہیں رہ سکتے. اسے پھیلانا ہے، پہنچانا ہے. ادارہ صراط مستقیم پاکستان کو خدا سلامت رکھے. اس کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اس نے آج کے عہد میں پھر وہ اذان کربلا دی ہے. آج کے عہد میں وہی اسلاف کا طریقہ اس کو روشن کرنے کے لیے دائیں بائیں کے سارے فتنوں کے درمیان اپنے کردار ادا کرنے کے لیے کوشش کی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.